بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو کل صفحہ نمبر 67 تا 69 حل کروائے گئے تھے۔ یقیناً آپ نے آج خود جو تھوڑا سا کام لکھنے والا رہ گیا تھا خود لکھ لیا ہوگا۔ تو بیٹا یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کمی کو ختم کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 69 پر آپ دیکھ رہے ہیں مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا، اور دوسرا نیچے جملوں میں بھی خالی جگہ کو پر کرنا۔ اگر کسی بچے کا رہ گیا ہو تو وہ مکمل کر لیجئے، اگر کسی نے غلط کیا ہو تو وہ تصحیح کر لیں۔ آج بیٹا آپ کو عملی کتاب صفحہ نمبر 70 تا 71 حل کروائے جائیں گے۔ آپ علم اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج کی تاریخ لکھیں۔ 22 جولائی 2020 دن بدھ۔ آپ بیٹا شاہ سرخی دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 70 پر۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام، یعنی معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام قوسین میں لکھا ہوا ہے، دو قسمیں ہیں، فعل لازم فعل متعدی۔ فعل لازم فعل متعدی، معنی کے لحاظ سے بیٹا فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی۔ دیے گئے جملے دیکھیے۔ نمبر 1 احمد آیا، نمبر 2 جمیلہ گئی، نمبر 3 عوام نے گھڑی خریدی، نمبر 4 فقیہہ خط لکھتی ہے۔ نمبر 1 جملہ نمبر 1 اور 2 میں آیا اور گئی ایسے فعل ہیں جن کا اثر صرف فاعل تک رہا ہے، یا ایسے کہنا چاہیے کہ صرف فعل اور فاعل سے جملے مکمل ہو گئے ہیں، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ فعل لازم کی تعریف بیٹا قوسین کی علامت لگائیے۔ ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثلاً آیا، گیا، دوڑا، چلا وغیرہ۔ مثلاً آیا، گیا، دوڑا، چلا وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں احمد آیا، اب یہ احمد فاعل، آیا فعل، احمد فاعل، آیا فعل، یعنی ایسا فعل ہے جس کا اثر صرف فاعل تک رہا، تو ایسے جملے کو کہا جائے گا فعل لازم۔ کیا کہا جائے گا بیٹا؟ فعل لازم۔ دوسرا جمیلہ گئی، جمیلہ فاعل، گئی فعل۔ اب یہ گئی ایسا فعل ہے جس کا اثر صرف فاعل تک رہا ہے، لہذا ایسے جملے کو کہا جائے گا فعل لازم، یعنی فعل فاعل سے جملہ مکمل ہو گیا، فعل فاعل سے جملہ مکمل ہو گیا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ نمبر 2 جملہ نمبر 3 اور 4 میں خریدی اور لکھتی ہے ایسے افعال ہیں جن کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول، گھڑی اور خط تک پہنچتا ہے۔ ایسے افعال کو متعدی کہتی ہیں، ایسے افعال کو متعدی کہتی ہیں۔ فعل متعدی کی تعریف ایسا فعل، قوسین کی علامت لگائیں بیٹا، ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ مثلاً لکھا، پڑھا، کھایا، پیا وغیرہ سب فعل متعدی ہیں۔ ایسا فعل متعدی کی تعریف ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب تعریف سمجھ گئے۔ اب مثال کی طرف آتی ہیں۔ عوام نے گھڑی خریدی۔ کیا خریدی بیٹا؟ گھڑی خریدی۔ اب اس میں عوام فاعل، اب خریدنا یعنی خریدی یہ فعل، اور گھڑی مفعول۔ گھڑی کیا بیٹا؟ مفعول۔ اب یہاں پر یہ خریدی ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے، جس کا اثر
فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے، یعنی فعل کا تعلق فاعل سے بھی ہے اور مفعول سے بھی ہے، فعل کا تعلق فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی۔ ایسے جملے کو، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب چوتھا جملہ دیکھیں، فقیہہ خط لکھتی ہے۔ اب اس جملے میں فقیہہ فاعل، خط مفعول، لکھتی ہے فعل۔ کیا بیٹا؟ فعل۔ اب یہ ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول یعنی خط تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے افعال کو، اس جملے کو، جس سے جملہ مکمل ہو گیا فاعل مفعول سے، فعل فاعل مفعول سے، لہذا ایسے جملے کو فعل متعدی، یعنی ایسے افعال کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ فعل لازم فعل متعدی کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ اب نیچے جملے دیے گئے ہیں، اب ان جملوں میں سے ہم نے فعل لازم فعل متعدی کی شناخت کرنے کے بعد فعل لازم کے خانے میں فعل لازم والے جملے اور فعل متعدی کے خانے میں فعل متعدی کے جملے لکھنے ہیں۔ اب وہ بیٹھا، پہلا جملہ وہ بیٹھا، اب اس میں وہ فاعل ہے، بیٹھا فعل، تو لہٰذا فعل لازم کی تعریف پڑھی تھی، ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے۔ اب یہ فعل صرف فاعل کو چاہتا ہے، بات مکمل، وہ بیٹھا، تو اسے فعل لازم کے خانے میں لکھیں گے۔ وہ بیٹھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طریقے سے اب دوسرا جملہ، میں نے چاند دیکھا، میں نے چاند دیکھا۔ اب اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھا یہ فعل، چاند مفعول، میں نے فاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس جملے میں ایسا فعل جو فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچ رہا ہے، لہٰذا یہ فعل متعدی، اسے متعدی کے خانے میں لکھ دیں گے۔ اپنی اس طریقے سے یہ جملے دیے گئے ہیں، گھوڑا دوڑا، فصیح سویا، فہد کھیلا، بڑھئی نے کرسی بنائی، فاطمہ سبق پڑھتی ہے۔ ان جملوں میں سے فعل لازم والے جملے فعل لازم کے خانے میں، فعل متعدی والے جملے فعل متعدی کے خانے میں از خود لکھیں۔ امید ہے آپ از خود فعل لازم فعل متعدی کی شناخت کر کے خانوں میں لکھ لیں گے۔ صفحہ نمبر 71 پر بیٹا چلتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں سے فعل لازم اور فعل متعدی کے گرد دائرہ لگائیں اور خالی جگہ میں لکھیں کہ وہ لازم ہے یا متعدی، وہ لازم ہے یا متعدی۔ اب اس میں دو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، ایک تو آپ نے فعل لازم فعل متعدی کے گرد دائرہ لگانا ہے، دوسرا آپ نے خالی جگہ یہ جو دی گئی ہے سامنے، اس میں لکھنا ہے کہ یہ لازم ہے یا کہ متعدی، جملہ لازم ہے یا کہ متعدی۔ اب نمبر 1، فائز نے بستہ خریدا۔ اب اس جملے میں فائز فاعل، بستہ مفعول، خریدا فعل۔ اب اس میں فعل متعدی کیا ہوگا بیٹا؟ خریدا، دائرہ لگائیں گے۔ اب سامنے لکھ دیں گے یہ جملہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، فائق چلا، فائق چلا، یعنی آپ نے فعل لازم کی تعریف یہ پڑھی تھی، ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے۔ اب اس میں فاعل فائق چلا فعل، لہذا یہ ایسا فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہتا ہے، لہذا فعل لازم چلا۔ اب یہاں پہ سامنے لکھ دیں گے امید ہے تمام طلباء سمجھ گئے ہوں گے۔ از خود صفحہ نمبر 70-71 پر بقیہ کام، یعنی جملوں کی شناخت کرنے کے بعد فعل لازم فعل متعدی کے خانے میں لکھنا، اور صفحہ نمبر 71 پر فعل لازم فعل متعدی کی شناخت کے بعد دائرہ لگانے کے بعد خالی جگہ میں فعل لازم متعدی لکھنا۔ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود تمام طلباء عملی کتاب کے کام مکمل کرنے کے بعد یاد کریں گے۔ ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی تاریخ بیٹا 22 جولائی بروز بدھ، عملی کتاب صفحہ نمبر 70-71 یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔